أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے۔ بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر لوگوں نے مختلف قسم کے من گھڑت بے بنیاد واقعات جو ہے وہ گڑے ہوئے ہیں، اور ان واقعات کی نسبت سے وہ مہینے مشہور کر دیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے جس طرح کہ آج محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے معاشرے میں محرم الحرام کے مہینے کے اندر ایک طبقے کی طرف سے یا دیگر طبقات کی طرف سے بے شمار قسم کے ایسے من گھڑت بے حقیقت ایسے واقعات ترتیب دیے گئے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسے یکم محرم الحرام کے حوالے سے آج میں اس ہستی کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جس ہستی کے بارے میں نبی کائنات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کرنا ہوتا تو وہ عمر اس کے زیادہ حقدار تھے کہ ان کو نبی بنا دیا جاتا۔ نبوت کا 6واں سال تھا، مسلمانوں کے اوپر مکے کے گلی محلے تنگ کر دیے گئے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کے طوفان اٹھے، مسلمانوں کے لیے اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا، مسلمانوں کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتا اس کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا جاتا، اس کے گلے میں رسیاں ڈال دی جاتی، اور اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال دی جاتی،
مکے کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر اس کو گھسیٹا جاتا، آگ کے سلگتے ہوئے انگاروں کے اوپر اس کو گھسیٹا جاتا، اس جرم کی بنیاد پر کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں کیا ہے۔ حضرات، اسلام کی بنیاد انتہائی کمزور تھی، مسلمان انتہائی کمزور تھے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہے تھے۔ اس عالم کے اندر، ان حالات کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مکہ معظمہ کے دو نوجوانوں کے اوپر پڑی، جو انتہائی خوبصورت کڑیل جوان تھے، بہادر تھے، جن کی بہادری کے قصے مشہور تھے۔ جب دو نوجوانوں کے اوپر نبی کائنات کی نظر پڑی تو آپ نے بارگاہ رب العالمین میں یہ التجا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اللہ، اسلام بڑا کمزور ہے، اسلام کو ماننے والے بڑے کمزور ہیں، تعداد میں بہت کم ہے۔ اللہ، تو مکے کے دو نوجوان ہیں، بڑے شاہ سوار ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑے اثر رسوخ والے ہیں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اللہ ان دونوں میں سے، دونوں نوجوانوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اسلام کی ہدایت نصیب فرما، اس کو اسلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس کے ذریعے اسلام کو بھی عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن حشام۔ عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر، اور حشام ابو جہل، وعمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، ابو حشام، ابو جہل، وہ پھر اپنی جہالت سے مشہور ہو گیا۔ یہ دو نوجوان تھے مکے کی سرزمین کے اوپر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انتخاب کیا، اور انتخاب بھی کیا کیا؟ کچھ وقت گزرا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کا انتخاب، اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے ہدایت دی، اور صرف ہدایت نہیں بلکہ اسلام کو قوت دی، اسلام کو ایک بہت مضبوط ستون ملا عمر بن خطاب کی صورت میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور کچھ اس کے اندر ہمارے خطبات دائیں بائیں کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، میں مختصر بات کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو جو عزت ملی، جو شرف ملا، جو مقام ملا، آج اگر اسلام کی فتوحات سے، اسلام کی جد و جہد سے، اسلام کی خدمات سے اگر عمر فاروق کی خدمات کو نکال دی جائے تو اسلام آدھا بھی نظر نہیں آتا۔ اسلام بہت کمزور نظر آتا ہے اگر عمر کی فتوحات کو نکال دیا جائے، عمر کی خدمات کو نکال دیا جائے۔ دراصل عمر کے اسلام لانے سے اس اسلام کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کیا کہا؟ اے اللہ، عمر کے دل کے اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تیرے دین کے خلاف اللہ جو حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، دشمنی تھی، اللہ تو اس کو نکال کے عمر کے سینے کو ایمان کی دولت سے بھر دے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اور ساتھ عمر کے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ آسمان سے جبرائیل تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول، عمر کے اسلام لانے کی مبارک ہو۔ جبرائیل آسمان سے آئے، اللہ کے رسول جبرائیل
آپ کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ عمر اسلام لے آئے ہیں، اور اللہ کے رسول اہل زمین بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اس وقت طبقات الکبریٰ امام طبرانی کے تفسیر طبرانی کو اٹھا کر پڑھی، تاریخ طبرانی کو پڑھیے، فرمایا اس وقت آسمان والے عمر کے اسلام لانے کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایسا اسلام تھا، ایسا چناؤ تھا، ایسا انتخاب تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کا ایسا انتخاب تھا۔ فرمایا ایسا شخص کہ جس کے اسلام لانے کی مبارکباد آسمان والے بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر اس لائق تھا کہ عمر نبوت کا تاج عمر کے سر پر سجا دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے وہ عظیم شاہکار ہیں، اور نبوت کا دور جو تھا اس کے اندر تو عمر کا نام چل ہی رہا تھا، لیکن حضرات جب عمر خلیفہ بنے مسلمانوں کی خلافت کا باج عمر کے کندھوں کے اوپر پڑا، اور عمر وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کی عظیم عظیم سلطنتیں فتح کی، بڑی بڑی قوموں کے ساتھ جنگیں کی، بڑے بڑے سپر پاوروں سے لڑے، روم جیسی سپر پاور سے لڑے، ایران سے لڑے، شام سے لڑے، فلسطین سے لڑے، اردن سے لڑے، مدائن سے لڑے، دمشق سے لڑے، قسطنطنیہ سے لڑے۔ یہ تمام وہ علاقے ہیں، بیت المقدس کے اندر جا کر لڑے، ان تمام علاقوں کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، مصر شام کو فتح کیا، اور ایران کے شہر آذربائیجان، خورستان، ہمدان، کاشان، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیے گئے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران بنے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتے تو مشرق اور مغرب کے درمیان کوئی یہودی عیسائی باقی نہ رہتا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے مسلمانوں کے خلیفہ، اور جو مفتوحہ علاقے تھے جہاں جنگیں لڑی، علاقوں کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنایا کرتے تھے۔ 4900 مساجد عمر فاروق نے تیار کروائی، 4000 مساجد وہ تھی جن کے اندر 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی، 900 مساجد ایسی تھی جن میں جمعے بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ سارے کارنامے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکومت کے اندر ہوئے ہیں۔ مسلمان علاقوں کو فتح کر کے مساجد بنائی جاتی تھی، اور عمر وہ عظیم شخصیت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہے ان القرآن ینزل فی بیوتنا، بے شک قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا تھا، نبی کائنات کے بستر کے اوپر نازل ہوتا تھا، قرآن عائشہ کے بستر کے اوپر نازل ہوتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس میں عمر کی رائے پائی جاتی تھی۔ عمر زمین کے اوپر اپنی رائے دیتے تھے، اللہ کے رسول ایسا ہونا چاہیے، رب العالمین آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرما دیتے تھے کہ میرے رسول میرے عمر کو یہ بات پسند ہے، میں اپنے عمر کی رائے کا احترام کرتا ہوں، رب کائنات بھی میری عمر کی رائے کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور آج کچھ لعین ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ایسا ناسور طبقہ ہے
جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان صحابی اور رسول کے اوپر بھی زبان درازی کرتا ہے، اور ان کو یہ موقع کیوں ملا؟ ان کو یہ موقع کیوں ملتا ہے؟ یہ ہماری خاموشیوں سے، ہماری اسلام سے محبت کے کم ہونے پر، ہمارے ایمان کے کمزور ہونے پر آج نبی کے صحابہ کے دشمن گلی محلوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ کہیں عید غدیر کی خوشی میں اب وہ لوگ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے، حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے، گلی محلوں شہر قصبوں کے اندر نبی کے ان جانثاروں کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، نبی کے ان یاروں کے اوپر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر تو وہ عظیم انسان ہے، اور جس راستے سے عمر تو گزرے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس کو نبوت کے بعد سب سے زیادہ نبوت کا حقدار ٹھہرایا جائے، جس کی رائے کا احترام رب کائنات کرے، اور پھر کچھ لعین لوگ، پھر معاشرے کے ناسور اس عمر کے خلاف بات کریں، اس عمر کے اوپر تبرہ کریں، اور پھر ہم خاموشی سے سر جھکا کر، زبانیں دبا کر، بے شرمی کے ساتھ، دبے ہوئے قدموں کے ساتھ اور راستہ چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی نبی سے محبت نہیں ہے، یہ کوئی صحابہ سے محبت نہیں ہے کہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، نبی کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیں میدان عمل میں نکلنا پڑے گا۔ حضرات، ہم نے اپنے آپ کو صرف نماز کی حد تک محدود کر لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا ہی ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے۔ نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاریخ ساز شخصیت ہے، اتنے فضائل کے حامل، اتنی اہمیت کے حامل، اتنی عظیم الشان ہستی۔ پھر ایک وقت آیا، میرے آج کے جمعے کے دو موضوع تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، ان کے فضائل، اور پھر ان کی شہادت آج کے اس دن کی بنسبت سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے موت آئے تو شہادت کی آئے، اور موت آئے اللہ تیرے نبی کے شہر کے اندر آئے۔ اصل میں یہ موضوع بڑا طویل تھا، وقت کے اختصار کے ساتھ میں نے ایک جمعے کے اندر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ نبوت کے 23ویں سال، آپ کو پتہ ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صرف 39 لوگ ایمان لے کے آئے تھے، 39، جن میں بچے بھی شامل تھے، مرد بھی شامل تھے، اور عورتیں بھی شامل تھیں، صرف 39 لوگ تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے تو مسلمانوں کی تعداد پھر 40 ہو گئی تھی۔ چھٹے سال، نبوت کے چھٹے سال، دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا،
اور اپنے نبی کے شہر کے اندر موت دینا۔ دو خواہشات تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 23 ہجری کے اندر حج کے لیے گئے اور وہاں پر مسلمانوں سے خطاب کیا، حجر اسود کے پاس گئے، اس کو بوسہ دیا اور ساتھ میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ فرمایا میں جانتا ہوں انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، لیکن میں تجھے آج بوسہ دے رہا ہوں۔ کیوں؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں اس لیے بوسہ دیتا ہوں، میں نے کائنات کے امام کو دیکھا تھا، اے حجر اسود وہ تجھے بوسہ دیتے تھے، میں آقا کی محبت میں آ کر سنت کو ادا کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ حجر اسود کوئی مشکل کشا یا حاجت روا ہے۔ اور پھر واپس آئے، حج سے واپس آئے، آگے جمعہ آیا، جمعہ پڑھایا، جمعے کے اندر بڑی واضح نصیحتیں کی اور آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا، کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر سے مجھے یوں لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ انہیں دنوں ابو لولو فروغ مجوسی، یہ ایرانی مجوسی تھا، اور یہ ایرانی نمک حرام یہ آج بھی اسلام کی اسی طرح دشمن ہے جس طرح یہ نبی کائنات کے صحابہ کے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہر دکھتے رگ کے اوپر اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ابو لولو فروغ مجوسی یہ ایرانی تھا، یہ مدینہ کے اندر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ یہ مختلف قسم کے کام کرتا تھا، یہ چکی بھی چلاتا تھا، یہ مالی بھی تھا، یہ جوتے بھی سلائی کرتا تھا، چمڑے کا کام کرتا تھا۔ اس نے آ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ امیر المؤمنین کام میرا زیادہ ہے، معاوضہ میرا کم ہے، جو پیسے میں کماتا ہوں میرے مالک مغیرہ بن شعبہ وہ مجھ سے زیادہ لیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے پیسوں کی مقدار پوچھی، کہا اتنے مجھے دیتے ہیں اتنے وہ رکھتے ہیں۔ فرمایا تمہارے کام کے لحاظ سے یہ پیسے تو بہت اچھے ہیں، درست ہے۔ وہ جی سفارش دے کے آیا تھا کہ امیر المؤمنین میرے پیسے بڑھائیں گے، میرے حق میں فیصلہ دیں گے، لیکن امیر المؤمنین وہ انصافی تو نہیں کرتے تھے نا۔ آپ نے کہا تمہارے، اس کو غصہ آ گیا، اس نے غصے میں آ کر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ امیر المؤمنین کو میں قتل کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے۔ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز کے لیے جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر تشریف لائے، نماز کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، تکبیر ہوئی، اور وہ ابو لولو فروغ مجوسی وہ پہلے سے آ کر ممبر رسول کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز شروع کی، قرات شروع ہوئی، اس نے اٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے اوپر وار کیا، ایک وار کیا، دوسرا وار کیا، تیسرا کیا، تاریخ میں لکھا ہے 6 وار کیا اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اور آپ نماز کے دوران ہی گرنے لگے، بے ہوشی طاری ہوگی آپ کے اوپر۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ عمر فاروق نے خود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس اور عبدالرحمن بن عوف کو آگے کیا نماز کے لیے۔ بعض روایات میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے مصلی پہ کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، اور یہ وار کرنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلمان نماز میں تھے۔
13 بندے زخمی ہوئے اس کے واروں سے، 13 بندے زخمی ہوئے، اور طبقات میں لکھا ہے کہ 9 آدمی اور بھی شہید ہوئے ہیں اس کے وار سے، ان 13 میں سے 9 آدمی اور شہید ہو گئے تھے، اور نماز ختم ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑا گیا، اس کو پکڑا گیا، صحابہ نے اس کے اوپر چادر پھینکی۔ جب اس کو پتہ لگا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، مارا جاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو خود ذبح کر دیا، خودکشی کر لی اس نے اسی مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر، نماز کے دوران۔ جب نماز ختم ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا، عباس میرے اوپر کس نے حملہ کیا ہے، میرے اوپر کس نے وار کیا ہے؟ فرمایا ابو لولو فیروز مجوسی نے، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میں کسی کلمہ گو مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ اور پھر نماز کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور عمر فاروق کی زبان سے ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی تھی، زخم اتنے گہرے تھے، چوٹیں اتنی سخت تھے۔ فرمایا کہ عمر فاروق کے منہ کے اندر دودھ ڈالتے تھے، وہ زخموں کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ ایسا تاریخ ساز انسان کہ منہ میں دودھ ڈالتے ہیں، زخموں کے ذریعے دودھ باہر نکل جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عمر آپ کیوں اتنی فریاد کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے 17 سال نبی کائنات کے ساتھ گزارے ہوئے ہیں، آپ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جب مسجد نبوی کے صحن کے اندر اللہ کے نبی ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، ایک طرف ابو بکر کھڑے تھے، دوسری طرف عمر کھڑے تھے، تو کائنات کے امام نے کہا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے، میری دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب زندگی وفا نہیں کرے گی، کیفیت ایسی بن گئی ہے کہ موت نظر آ رہی ہے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ پتہ کرو میرے جمع کرو میرے ذمہ قرض کتنا ہے۔ جب تخمینہ لگایا گیا کہ 86,000 درہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر قرض تھا، 86,000 درہم۔ فرمایا یہ میری آل سے وصول کرنا، اگر یہ میری آل میں سے پورے نہ ہو بنو عدی بن کعب قبیلے سے لے لینا، اگر ان سے بھی پورے نہ ہو تو قریش کے لوگوں سے لے کر میری طرف سے قرض ادا کر دینا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو تمہیں عمر سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، یہ کہنا کہ عمر تمہیں سلام کہتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ عمر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور اپنے 2 عظیم ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اپنے 2 یاروں کے ساتھ، اپنے 2 جانثاروں کے ساتھ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں عمر ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سیدہ کائنات کے پاس پہنچے تو سیدہ کائنات رو رہی تھی، کہا عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا نے بھیجا ہے، اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی،
لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. جاؤ عمر سے کہہ دو میری طرف سے اجازت ہے وہاں دفن ہو جانا. واپس آئے, عبداللہ بن عمر آئے. عمر فاروق نے دیکھا جسم اجازت نہیں دیتا تھا اٹھنے کے, سہارا لے کر اٹھے. میں عبداللہ کیا پیغام لے کے ہو؟ فرمایا ابا جی اماں جی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے آپ کو وہاں پر دفن ہونے کی. فرمایا عبداللہ جس وقت میرے جسم سے روح نکل جائے اور میری میت کو دفنانے کے لیے لے کر جاؤ, میری میت کو لے کر پھر اماں جی کے پاس جانا اور پھر جا کر کہنا پھر جا کر کہنا کہ اماں جی عمر تمہیں سلام عرض کر رہا ہے, اماں عمر تمہیں سلام عرض کر رہا ہے اور اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان اللہ علیہم اجمعین سلم اللہ علیہ. اللہ کریم لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اجازت مل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر یکم محرم الحرام کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق کی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسلام کے وہ عظیم تاریخ ساز شخصیت تھے جن کی فتوحات کو دیکھا جائے اور ان کے کارناموں کو دیکھا جائے اور ان کے فتوحات کو, ان کے کارناموں کو, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, اگر اسلام سے نکال دیں تو اسلام کے بھلے کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے. عاجزی اور انکساری, خشیت الہی. عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ پوری دنیا کے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, عمر فاروق کہتے ہیں مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایک میں نہ ہوں وہ ایک آدمی. اور راستے سے گزرتے تھے, تنکے اٹھاتے تھے, تیلے اٹھاتے تھے, اٹھا کر کہتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا اللہ کے عذاب سے تو بچ جاتا. ایسی تاریخ ساز شخصیت, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف رکھنے والی شخصیت جو آج کے دن یکم محرم الحرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے حقیقت میں جا ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اپنے بعد خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیے, سعد بن ابی وقاص کا نام لیا, زبیر بن عوام کا نام لیا, یہ دیگر صحابہ عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا. ان کا انتخاب کیا کہ مسلمانوں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے, آپ مناسب سمجھیں, اس کو اپنا خلیفہ چن لینا. اور صاحب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق کی نماز جنازہ پڑھائی. علی المرتضیٰ, عبد الرحمن بن عوف, صاحب بن سنان اور دیگر صحابہ نے آپ کو قبر کے اندر اتارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج ہمیں پھر عمر جیسا حکمران عطا فرماتے. ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک وہ جھلک دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں, جو مسلمانوں کے اپنی رعایا کے خیر خواہ ہوں, مسلمانوں کے دین کے اسلام کے خیر خواہ ہوں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.